آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 14۔ گزشتہ نشست اور کلاس میں ہم نے خطابت کا ذکر جو قرآن پاک میں موجود ہے اس حوالے سے آیات کا آغاز کیا تھا۔ آج کی اس نشست میں ہم اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے مزید آیات مبارکہ کو اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ قرآن پاک کا ایک تیسرا مقام ہے سورہ نمل آیت نمبر 125۔ اس میں بھی اللہ پاک کی ذات نے اسپیشل اور خصوصی طور پر خطابت کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور والموعظۃ الحسنہ عمدہ واض و نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلائیے۔ ادعو، آپ بلائیے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راہ کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اب دیکھیں یہ گویا اسپیشل اللہ پاک کی ذات نے خطابت کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اس سے خطابت کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 اس میں خطابت کا ذکر پایا جا رہا ہے، اور سیکنڈ پہ اللہ پاک کی ذات فرماتے ہیں کہ جو آپ نے یہ فریضہ سر انجام دینا ہے اور یہ جو آپ نے کام کرنا ہے، فرمایا بالحکمہ، حکمت و تدبیر کے ساتھ ہونا چاہیے، حکمت و دانائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یعنی حکمت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ حکمت کیا ہے یا اس سے مراد کیا ہے، تو یوں کہا جائے گا کہ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے حکمت۔ علم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی شے سے متعلقہ معلومات ہوں، اور حکمت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس علم کو کہاں پر اور کس وقت میں اور کس انداز میں منتقل کرنا ہے، بیان کرنا ہے، اسے کہا جاتا ہے حکمت۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس مجمع ہے گناہ گاروں کا، گناہ گار تو سب ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو دین کے ساتھ اٹیچ اور وابستہ نہیں ہیں۔ اب جب آپ نے ان سے گفتگو کرنی ہے تو اس موقع پر آپ نے اس اپنے پاس جو موجود علم ہے اسے ان لوگوں تک منتقل کیسے کرنا ہے۔ ایک ہے کہ آپ کہیں کہ تم لوگ ایسے ہو، تم لوگ سود کھاتے ہو، تم لوگ چور ہو، تم لوگ ڈکیت ہو، تم 2 نمبریاں کرتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم دغا کرتے ہو، تم فراڈ کرتے ہو، تم دھوکہ دہی سے کام لیتے ہو، تم ملاوٹ کرتے ہو، تم کرپشن کرتے ہو۔ یہ جو تم ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ حالانکہ ان میں یہ بیماریاں اور برائیاں اور بدیاں پائی جا رہی ہیں، وہ اس کے گناہ گار ہیں، پاپی ہیں، لیکن باوجود اس کے آپ نے یعنی کسی واعظ نے، کسی خطیب نے، کسی متکلم نے یہ لفظ تو اور تم نے استعمال کرنا، یا اس کو بھی چھوڑیں، لفظ آپ بھی نہیں استعمال کرنا کہ آپ لوگ ایسا کرتے ہیں، بلکہ اس موقع پر آپ نے لفظ استعمال کرنا ہے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم میں آپ بھی آ رہے ہیں، حالانکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن یہ ایک طریقہ ہے اپنی بات آگے پہنچانے کا، کسی کو حق کا راہی بنانے کا، کہ آپ نے جب اس سے گفتگو کرنی ہے تو اسے یہ تاثر نہ جائے کہ یہ اپنے آپ کو پارسا سمجھتا ہے اور مجھے گناہ گار سمجھتا ہے، اس سے یہ تاثر نہ جائے کہ یہ اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہے اور مجھے یہ بد کردار بدکار سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ہے، آپ نہیں ہیں، لیکن باوجود اس کے آپ نے لفظ ہم استعمال کرنا ہے، لفظ تو، لفظ تم، لفظ آپ استعمال نہیں کرنا۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں ایک ڈاکٹر اور ایک طبیب اور ایک حکیم اور ایک سرجن کو پھوڑے کا علاج کرنے کے لیے خود اس پھوڑے میں، اس گندگی میں، اس غلاظت میں ہاتھ مارنے پڑتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو گندگی ہے، مریض کی، بیمار کی، وہ دور ہو جاتی ہے۔
اب حالانکہ گندگی تو اس مریض کے ساتھ ہے، لیکن اس ڈاکٹر کو تو گندگی نہیں لگی ہوئی، یا اسے کیا سروکار کہ وہ گندگی کو ہاتھ لگائے، لیکن تب تک وہ زخم ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ ڈاکٹر اپنے آپ کو آلودہ نہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی نالی صاف کرنی ہے، کوئی گٹر صاف کرنا ہے، تو اس کے لیے صفائی کرنے والے کو اس گٹر میں اترنا پڑے گا، اس نالی میں ہاتھ ڈالنے پڑیں گے، تب جا کر اس کی صفائی ہوگی۔ باہر کھڑا ہو کے وہ کہتا رہے کہ صفائی ہو جا، صفائی ہو جا، صفائی ہو جا، صفائی ہوگی؟ کسی بھی صورت نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر باہر کھڑا ہو کے کہے ہاتھ لگائے نا، اور پیپ سے، خون سے، گندگی سے، غلاظت سے کہے بھی نکل جا نکل جا نکل جا، صفائی ہوگی؟ کسی بھی صورت نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھیں، حالانکہ ڈاکٹر کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پھوڑا، کوئی پھنسی نہیں، غلاظت اس کے جسم میں نہیں، لیکن اسے غلاظت میں ہاتھ مارنا پڑتے ہیں، تب جا کر صفائی ہوتی ہے۔ اسی طور پر میرے پیارو، واعظوں، خطیبوں، مقرروں اور متکلمین اسلام، جب آپ عوام الناس کے پھوڑے، عوام الناس کی گندگی، سود کی، دھوکہ دہی کی، جھوٹ کی، فراڈ کی، دو نمبری کی، ملاوٹ کی، گراوٹ کی، بد کلامی، بد زبانی، بد عہدی کی، یہ ساری کی ساری غلاظتیں اگر آپ دور کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر اگر آپ یہ کہتے رہے نا کہ آپ، اگر آپ یہ کہتے رہے نا کہ تم، اگر یہ کہتے رہے نا کہ تم، تو یاد رکھیے گا وہ غلاظتیں، گندگیاں دور نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ کو لفظ ہم کے ذریعے سے اس میں آپ اپنے آپ کو شامل اور داخل نہیں کریں گے۔ یہ ایک حکمت ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اب دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي۔ وہ آپ احباب علماء ہیں، جانتے ہیں کہ یہ خاص قصہ ہے سورہ یاسین میں، جہاں سے 23واں پارہ چل رہا ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے، کہ ایک شخص تھا، جب دو وہاں پر مرسل آئے تھے تو ان کی تائید اور توثیق اور ان کا پشتی بان بن کر وہ لوگوں سے ان کی سپورٹ میں کھڑا تھا۔ تو اس موقع پر حالانکہ وہ موحد تھا، حالانکہ وہ توحید پرست تھا، لیکن اس نے الفاظ کیا استعمال کیے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي۔ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے اول مرتبہ پیدا فرمایا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ حالانکہ یہ شخص تو اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ مشرک تو سامنے والے بندے تھے، انکاری تو سامنے والا مجمع تھا۔ کہنا یہ چاہیے تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے، تمہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ نہیں استعمال کیا، بلکہ کیا کہا؟ وَمَا لِيَ، لیا یا نسبت کی، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا، حالانکہ یہ شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اس سے کیا اصول ہمیں اخذ ہوا، کیا پتا چلا؟ کہ جو ایک واعظ ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، متکلم ہوتا ہے، اور قوم کی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، اسے قوم کے جو زخم ہیں اور ان کی جو آلودگیاں ہیں، ان کی جو کثافتیں، غلاظتیں اور ان کی بدکرداریاں ہیں، ان کی صفائی کے لیے ان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرنا پڑتا ہے۔ ورنہ نفسیاتی طور پر مجمع یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا فن خواں سمجھتا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھتا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا نیکوکار سمجھتا ہے، ہم ہی گناہ گار ٹھہرے۔ تو یہ انسان کی سرشت ہے کہ انسان ایسے موقع پر اگلے بندے کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑی ہستی سمجھتا ہے اور ہم ہی کو گناہ گار ٹھہرائے جا رہا ہے، حالانکہ وہ گناہ گار ہوتے ہیں، مگر کوئی بھی انسان اپنے گناہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہ اصول اللہ پاک کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ادعو الی سبیل ربک، بلانا ہے اپنے رب کی طرف، واجہ مارنی ہے اپنے رب کی طرف، صدا دینی ہے، ہوکا لونا وا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب، لیکن کس طرح سے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ کس موقع پر میں نے کون سی بات کرنی ہے، کس موقع پر میں نے بات کو کیسے پیش کرنا ہے، کس زاویے سے پیش کرنا ہے، یہ جو علم اور نالج ہے نا، یہ والا ٹیلنٹ اور صلاحیت ہے اور ملکہ ہے کہ میں نے اپنی اس علمی بات کو کس وے سے پیش کرنا ہے،
یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہی ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس نالج ہے، تحقیقات ہیں، ریفرنسز ہیں، حوالہ جات ہیں، دلائل ہیں، شواہد ہیں، براہین ہیں، کتب کی کتب ہمیں ازبر ہیں، ان کے صفحات یاد ہیں، ان کی سطور یاد ہیں، ان کی نمبرنگ یاد ہے، لیکن ہمیں یہ پتا نہیں کہ ہم نے یہ سارا کا سارا کس موقع پر پیش کرنا ہے، کس طرح سے پیش کرنا ہے، کس کس کے سامنے پیش کرنا ہے، یا کس کس کے سامنے کیسے کیسے پیش کرنا ہے۔ یہ والی چیز جو ہے، اس کا سب سے زیادہ ہمارے اندر فقدان اور کمی پائی جاتی ہے۔ اس کمی کو ہم نے اپنے اندر سے دور کرنا ہے، حکمت و دانائی کو ہم نے اپنی ذات کا وتیرہ بنانا ہے۔ اس حوالے سے بیشتر امثلہ ہیں تاریخ اسلامی میں بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اندر بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پر کیسی بات کس کے لیے کہا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ احباب جانتے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شخص نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ افضل عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا جہاد۔ ایک اور شخص آتا ہے کسی اور موقع پر اور وہ یہی سوال کرتا ہے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک اور شخص کسی اور موقع پر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں صدقہ کرنا۔ کوئی شخص آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں، یہی سوال کرتا ہے کہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا۔ اب دیکھیں، سوال ایک ہے لیکن جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مختلف ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ مختلف جوابات کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ یہ جو شخص آیا تھا نا، یہ بزدل تھا، یہ جو شخص آیا تھا نا، یہ جہاد سے کنی کتراتا تھا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس میں کمی پائی جاتی تھی نا، اس سے متعلق ارشاد فرمایا۔ اس نے کہا کہ افضل عمل کون سا ہے؟ افضل عمل نماز ہے، لیکن باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد ہے۔ کیوں؟ اس میں جہاد کی کمی تھی، نماز کی کمی نہیں تھی۔ ہاں، کوئی بے نمازی اگر آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے جہاد کا نہ کہتے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے نماز کا کہتے۔ تو یہ کیا ہے؟ حکمت، علم اور نالج ہے کہ فلاں افضل عمل ہے، فلاں افضل عمل ہے، لیکن اب اس کو مثال کے طور پر سمجھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تبلیغ والوں کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص تھا حقہ پیتا تھا، تو تبلیغ والوں نے انہیں نصیحت کی اور تبلیغ کی کہ آپ سے روزہ لگائیں ہمارے ساتھ۔ اس بڑے میاں نے کہا کہ بھائی میں تو پیتا ہوں حقہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجد میں جانا جماعت کے لیے 3 دن رہنے ہے اور میرا تو گزارا نہیں ہوتا، تو میں وہاں پر کس طرح سے گزارا کروں گا؟ حقہ آپ نے پینے نہیں دینا مسجد میں، اور میں حقے کے بغیر رہ نہیں سکتا، لہذا میں آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا۔ اب اگر علم دیکھا جائے تو علم تو یہی ہے کہ بھئی ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کو حقہ نہیں پینے دیا جائے گا۔ حکمت کیا ہے؟ دانائی کیا ہے؟ جماعت والوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ حقے کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے وہاں پینے نہیں دینا، ہم تو آپ کو حقہ بنا کر دیں گے، ہم آپ کو حقہ تیار کر کے دیں گے، ہم آپ کو کوئلے بنا کر دیں گے اور اس چلم میں آپ کو ڈال کے دیں گے اور اس نیچے والے حصے میں پانی ڈال کر دیں گے، تمباکو رکھ کر دیں گے، اس میں گڑ شڑ وہ جو پرانے والا گڑ ہے نا وہ رکھ کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو وہ بندہ بڑا حیران پریشان ہوا، اس نے حامی بھر لی کہ ضرور، پھر تو میں جاؤں گا۔ اب جب وہ چلے گئے مسجد میں جماعت کے ساتھ، تو جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق تبلیغ والوں نے کہا جی آپ کے لیے حقہ تیار کر دیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان اپنے اندر تھوڑی سی تو حیا رکھتا ہے نا اللہ کے گھر کی، تو اس نے کہا کہ یار میں حقہ نہیں پیوں گا۔ کیوں نہیں پیوں گا؟ کوئی بات نہیں، اگر میں نے اس ایک وقت میں نہ پیا تو کون سا کوئی ایسا حرج ہو جائے گا، اللہ کے گھر میں ہوں، تھوڑا سا پرہیز کر لیتا ہوں۔ آہستہ آہستہ اس نے 3 دن تک حقے کا ایک بھی کش نہیں لگایا اور اپنے آپ کو حقے سے دور رکھا۔ اب دیکھیں، اگر وہاں پر وہ تبلیغ والے کہہ دیتے کہ نہیں بھائی حقہ تو نہیں چلے گا، یا یہ کام چلے گا یا وہ کام چلے گا، 2 کام بیک وقت نہیں چل سکتے، تو اس نے جماعت کے ساتھ جانا تھا۔ بھئی یہی تو دانائی اور حکمت ہے کہ آپ نے کس سے کس وے سے بات کرنی ہے۔ علم کی بات ہے لیکن پہنچانی کیسی ہے؟ حق بات ہے لیکن اسے آگے پہنچانا اور ڈیلیور کرنا کیسے ہے؟ بچہ ایک آ جاتا ہے، بچے سے آپ نے کیسے بات کرنی دین کی، اور اسی طور پر
اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اگر آپ اس نیو مسلم کو اتنی لمبی فہرست دے دیں گے کہ آپ کو بھی اوابین بھی پڑھنے چاہیے، اشراق پڑھنی چاہیے، چاش پڑھنی چاہیے، تہجد کے نوافل 8 پڑھنے چاہیے، اور اسی طور پر آپ کو جو ہے اگلی پچھلی سنتیں بھی پڑھنی ہیں، جب آپ اتنی ساری لمبی فہرست دے دیں گے نا تو وہ بیچارہ ریورس گیئر لگا دے گا۔ یہ تو ہے علم جو آپ نے اتنی لمبی فہرست اس کو گنوا دی۔ حکمت اور دانائی کیا ہے کہ آپ فقط 5 نمازوں پر اسے لائیں۔ جب اس ماحول میں آئے گا، نماز پڑھے گا نا فجر کی، تو فجر کے وقت میں جب آئے گا وہ دیکھے گا سارے لوگ کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھ رہے ہیں، تو وہ خود ہی پوچھے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ نا فجر کے ساتھ 2 سنتیں ہوتی ہیں، ان کی بڑی اہمیت اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، تو یہ وہ ادا کرتے ہیں۔ اس کا اپنے آپ دل کرے گا کہ یار میں بھی یہی ادا کروں۔ اسی طرح جب وہ ظہر میں، عصر میں، مغرب و عشاء میں آئے گا، وہ پوچھے گا کہ یہ بعد میں اور پہلے کیا کرتے ہیں؟ تو آپ انہیں بتائیں گے کہ یہ اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں۔ فرض، ڈیوٹی، ذمہ داری آپ کے اوپر یہی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث پاک آتی ہے، حدیث قدسی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میری اپنے بندے سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ میرے فرائض کو پورا کرے۔ ہاں، اگر کوئی شخص، میرا بندہ، میری قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ نوافل کا اہتمام کرے۔ تو جب آپ اس کے سامنے یہ والی بات پیش کریں گے نا کہ آپ کی ڈیوٹی، آپ کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے، گاڈ کی طرف سے، کریٹر کی طرف سے یہی ہے کہ آپ 5 نمازیں پڑھیں، لیکن اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اور تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنے نفل پڑھیں گے اتنے اللہ پاک کی قربت حاصل ہوگی، تو وہ شخص جو ہے پھر خود بخود اس بات کی طرف آمادہ ہوگا۔ ایک ہے پہلے والی چیز، فقط علم، کہ بھئی اشراق بھی ہوتے ہیں، چاش بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اوابین بھی ہوتے ہیں، اگلے پیچھے سنت مؤکدہ بھی ہوتی ہیں، سنت غیر مؤکدہ بھی ہوتی ہیں، کچھ نوافل بھی ہوتے ہیں، تحیت المسجد بھی ہوتی ہے، تحیت الوضو بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح صلاۃ الحاجت بھی ہوتی ہے، صلاۃ الشکر بھی ہوتی ہے، صلاۃ التوبہ بھی ہوتی ہے۔ وہ کہے گا بس یہی کام میں کرتا رہوں گا، اس کے علاوہ تو مجھے کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ تو بھئی دانائی کو ہم نے استعمال کرنا ہے، حکمت کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ جس بندے سے میں مخاطب ہوں یا جس بندے تک میں علم کی اور دین کی بات پہنچانا چاہتا ہوں یا جس مجمع سے، تو اس مجمع تک میں کس طرح سے علم اور دین کی بات پہنچاؤں، کون سا طریقہ ہے؟ اس کے لیے اب آپ کہیں گے کہ ہمیں طریقہ بتائیں۔ میں آپ احباب سے عرض کرنا چاہوں گا، نمبر 1، حکمت و دانائی یہ اللہ پاک کی ذات سے مانگا کریں، یعنی یہ سیکھنے سے نہیں آتی، علم سیکھنے سے آ جاتا ہے، آپ کتابیں شتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو علم آ جاتا ہے۔ حکمت و دانائی کا کوئی سلیبس اور کوئی نصاب نہیں ہے کہ کوئی اصول ضابطہ آپ کو بتایا جائے، نمبر 1 بات۔ نمبر 2، حکمت و دانائی آپ نے اللہ پاک کی ذات سے مانگنی ہے کہ پروردگار تو نے مجھے علم عطا فرمایا ہے تو مجھے حکمت و دانائی بھی عطا فرما۔ سیکنڈ پہ وہ شخصیات جو ہمارے بڑے ہیں، جن کا تجربہ ہے، ایک عرصہ گزر چکا ہے، آپ ان سے اخذ کریں، ان سے سیکھیں، کشید کریں کہ وہ کس طرح سے دین کی دعوت پیش کرتے ہیں، وہ کیسے دینی باتوں کو لوگوں تک منتقل کرتے ہیں، تو ان کی ذات سے، ان کے انداز سے آپ سیکھنے کی کوشش کریں، تو اس سے بھی آپ میں حکمت و دانائی منتقل ہوگی۔ اور ایک اور اہم بات، چلیں اگر آپ کہیں کہ نہیں کوئی ایسی شے تو ہونی چاہیے، کوئی ایسا سورس ہونا چاہیے، کوئی ایسا منبع، ماخذ، سرچشمہ ہونا چاہیے کہ وہاں سے ہمیں حکمت و دانائی کے موتی ملیں، ہمارے اندر یہ صلاحیت منتقل ہو جائے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ آپ مولانا مولوی رومی رحمہ اللہ، جلال الدین رومی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو، اور اسی طور پر شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ، ان کو آپ پڑھا کریں، ان کی گلستان سعدی، ان کی بوستان، اور مولانا رومی کی مثنوی مولانا روم، یہ آپ پڑھا کریں۔ اس میں آپ کو حکمت و دانائی سے متعلقہ وافر مقدار میں انشاءاللہ العزیز مواد بھی ملے گا، الفاظ بھی ملیں گے، انداز بھی ملے گا، اور ان کی جو صلاحیت اور ان کا جو نور اور فیض ہے وہ بھی آپ میں منتقل ہو جائے گا۔ سادہ لفظوں میں یوں کہیے کہ حکمت و دانائی پر مبنی جو کتب ہیں، آپ ان کو جب پڑھیں گے، یا حکمت و دانائی پر مبنی جو شخصیات ہیں جب آپ ان کو سنیں گے، تو پھر یہ
جو صلاحیت ہے اور ملکہ ہے اور قدرت ہے یہ آپ کے اندر منتقل ہو جائے گی۔ اور جب آپ فقط علم والوں کو سنیں گے پڑھیں گے، یعنی جس میں فقط علم ہوگا علم ہوگا علم ہوگا، دلیل ہوگی، شواہد ہوں گے، براہین ہوں گی، ریفرنسز ہوں گے، حوالہ جات ہوں گے، نمبرنگ ہوگی، بس انہی کو پڑھتے جائیں گے سنتے جائیں گے نا، تو آپ میں حکمت و دانائی نہیں آئے گی، علم آ جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم حکمت کو بھی سیکھیں۔ اور جیسا کہ یہاں پر اللہ پاک کی ذات نے ذکر کیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ آپ بلائیے اپنے رب کی جانب لوگوں کو بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے قرآن پاک نے جو ہمیں اصول دیا ہے کہ آپ نے اپنی بات کو منتقل کرنے کے لیے اور راہ حق کی جانب لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، بلانے کے لیے جو آپ کے پاس ہتھیار ہونا چاہیے نا، وہ حکمت کا ہتھیار ہونا چاہیے۔ حکمت کا ہتھیار ایسا ہے کہ آپ بغیر علم کے بھی بات کریں گے نا، لیکن حکمت کے ساتھ کریں گے تو لوگ آپ کی بات کو قبول کریں گے۔ بنا دلیل کے بھی بات کریں گے نا، بنا کسی ریفرنس اور حوالے کے بھی آپ بات کریں گے نا، لیکن حکمت کے ساتھ بات کریں گے، لوگ آپ کی بات کو قبول کریں گے۔ اور دوسرا ہے کہ آپ بغیر حکمت کے بات کریں، بھلے آپ دلیل دکھائیں، بھلے آپ حوالہ دکھائیں، بھلے آپ نمبرنگ بتائیں، لوگ آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ مثال میں اس کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے مجمع ہے بریلویوں کا، یا مکس مجمع ہے، یا آپ کے سامنے مجمع ہے اہل حدیثوں کا، یا آپ کے سامنے مجمع ہے دیوبندیوں کا۔ اب یہاں پر آپ نے کیا انداز اپنانا ہے اپنی حق بات پہنچانے کے لیے، اپنا نظریہ، اپنی سوچ پہنچانے کے لیے؟ ایک ہے کہ آپ کہیں بریلوی تسی ہوندے ہی بدعتی جے، اور تم ہوتے ہی فلاں ہو، تم فلاں ہوتے ہو۔ اس قسم کی جب آپ باتیں کریں گے نا تو وہ کسی بھی صورت میں آپ کے نظریے، آپ کے مشن کے ساتھ ایگری نہیں کریں گے اور آپ کی بات کو ایکسپٹ اور قبول نہیں کریں گے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آپ مخاطب ہوں بھائی کہہ کر، ہمارے بریلوی بھائی وہ ایسا کرتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بریلوی بھائی، یہ بھائی کیا ہے؟ یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے۔ اسی طرح ہمارے اہل حدیث بھائی یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ دلائل اس طرف ہیں، ان کا یہ والا وتیرہ ہے، وہ ان چیزوں کو، ان دلائل کو اخذ کرتے ہیں، حالانکہ ان دلائل میں ضعف پایا جاتا ہے۔ اہل حدیث بھائی، جب یہ لفظ بھائی آپ استعمال کریں گے نا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو مجمع میں اہل الحدیث بیٹھے ہوں گے نا وہ آپ کی بات کو ایکسپٹ کریں گے، قبول کریں گے، اور قبول نہ بھی کریں کم از کم ان کے ہاں یہ تاثر بیٹھے گا کہ اس بندے میں، متکلم میں، واعظ میں، خطیب میں، مقرر میں تعصب نہیں ہے، ضد نہیں ہے، اور اس میں تشدد نہیں ہے۔ اور یہی حکمت کی اور دانائی کی کنجی ہے کہ آپ کسی کو اپنا گرویدہ بنا لیں، آپ کسی کو اپنا بنا لیں۔ میں ایک مرتبہ مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے عصر کی کھڑا ہوا تو ایک اہل حدیث بھائی، انہوں نے سنگل اکہری اقامت کہی، تو ہم ڈبل کہتے ہیں احناف۔ تو دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی محلے پورے کے استاد ہیں اور دین کے ساتھ ان کی ہمیشہ کی لائف وابستہ رہی ہے۔ تو انہوں نے اس اہل حدیث کی طرف دیکھ کر ان کو غصے ہوئے اور ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اب میں مصلی پہ کھڑا ہوا تھا تو میں نے اس موقع پر کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، آپ کہیں۔ تو میرے یہ کہنے پر اس اہل حدیث بھائی نے اقامت کہی، نماز ہوئی، نماز کے بعد میں دفتر میں آ گیا۔ تو یہیں پر وہ جو شخص تھا اہل الحدیث، وہ نا یہ ریوڑیاں، چنے اور بادام بالٹی میں رکھ کر نا سڑک پہ بیچتا تھا۔ تو اس کا یہ کام تھا، وہ مسجد سے نماز پڑھ کے وہ سیدھا میرے دفتر میں آ گیا، اور دفتر میں آ کر اس نے پہلے کبھی ملاقات نہیں کی، وہ یعنی نماز یہیں پڑھتا تھا، عصر کی نماز بالخصوص، پہلے کبھی ملاقات نہیں کی، لیکن اسپیشل اس واقعے کے بعد وہ یہاں پر آیا اور سلام دعا کی، اور بہت زیادہ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ وہ کہتا میں تو سوچ نہیں سکتا کہ آپ میری اس طرح سے تائید کریں گے۔ اب دیکھیں، میں نے اس اپنے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کا دل جیت لیا۔ اس کی وجہ سے ہوگا کیا؟ اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ آئندہ جب بھی میں کوئی بات دین کی، اپنے نظریے، اپنی فکر، اپنی سوچ کی پیش کروں گا نا تو وہ ضرور اس بات کے ساتھ ایگری کرے گا، ایگری نہ بھی کرے کم از کم دوسرے لوگوں کی ہاں میری مخالفت نہیں کرے گا۔ تو بھئی یہ حکمت اور دانائی ہے کہ کس طرح سے آپ نے لوگوں کو
اپنی طرف مائل قائل اور فائل کرنا ہے۔ یہ ہم سب سے زیادہ اصول اگر اپنائیں گے، اس کو اختیار کریں گے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ یہ جو اہل تشیع ہیں، یعنی دشمنان صحابہ اور دشمنان اہل بیت، صحیح پوچھے تو ان کے جو بڑے بڑے ہمیں خرناٹ نظر آتے ہیں نا، ان میں حکمت بڑی پائی جاتی ہے۔ جو ذاکر قسم کے ہیں، لوفر قسم کے، ان کی میں بات نہیں کر رہا، جو ان کے سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ اس پروسیس سے گزر کر تھوڑا اولڈ عمر کے ہو جاتے ہیں، ان میں یہ والی شے بڑی پائی جاتی ہے، حکمت و دانائی۔ اپنے ساتھ کسی کو وابستہ اور اٹیچ کیسے کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، نمبر ایک، وہ ہمیشہ اپنی مجالس میں اہل سنت کو اپریشیٹ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمارے اہل سنت بھائی بھی یہاں پر تشریف فرمائیں۔ حالانکہ ان کی مجلس میں سنیوں کا کیا کام، سارے کے سارے شیعہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا، لیکن باوجود اس کے انہیں بھی پتا ہے، چلو مان لیا کوئی ایک آدھ سنی آ گیا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل سنت بھائی آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کا یہ جو لفظ ہے نا اپنی سپیچ، اپنی تقریر میں استعمال کرنا کہ ہمارے اہل سنت بھائی بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، تو یہ لفظ سمجھو کہ حکمت و دانائی پر مبنی ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور سنیوں کے دل اپنے حوالے سے نرم کرنے کے لیے۔ یہ تکنیک ہے، ایک ٹرک ہے جس کا وہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طور پر وہ اپنی محافل، مجالس میں، اپنے پروگرامز میں ہمارے جو سنی علماء ہیں ان کو مدعو کرتے ہیں اور مدعو کر کے ان کے بیانات کرواتے ہیں۔ ہمارے سنی خوشی خوشی جاتے ہیں کہ چلو کیمرے پہ آئیں گے، بڑا پروگرام ہے، وہاں پر نام ہوگا، بڑی بڑی سیٹوں پر، مسندوں پر بیٹھنے کا موقع ملے گا، لیکن سنی نہیں سمجھ رہے کہ وہ اپنی حکمت و دانائی سے کس طرح سے ہمارے اوپر کاری ضرب لگا رہے ہیں، کس طرح سے ہمارے ذریعے سے ہمارے کندھوں پر بندوق رکھ کر ہماری عوام کو اپنی طرف قائل، مائل اور فائل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، کبھی ہمارے سنیوں نے بھی اپنے پاس بلایا پروگرام پہ انہیں، یعنی وہ اپنے پروگرام کرواتے ہیں اور اس میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر، حضرت مولا علی پاک کی عظمت و شان پر، امام حسین کی عظمت و شان پر پروگرام رکھتے ہیں، ہمارے سنیوں کو بلاتے ہیں، علماء کو، جاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں۔ تو بھئی ہمارے سنی علماء بھی اپنی مسجد میں، مدرسہ میں، اپنے مرکز میں شان ابو بکر پہ رکھیں پروگرام اور ان کو دعوت دیں، تو آپ خود سوچیں کہ وہ آئیں گے؟ نمبر ایک تو وہ آئیں گے نہیں، نمبر دو اگر آ بھی جائیں نا، وہ اس ٹاپک پہ بات کر سکتے نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اپنا منجن اور چورن بیچنے کے لیے حکمت و دانائی سے سنیوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس حکمت و دانائی کی وجہ سے بہت زیادہ فوائد سمیٹ رہے ہیں اور ثمرات حاصل کر رہے ہیں، اور یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جب آپ اپنے پروگرام پر انہیں مدعو کریں گے اور بلائیں گے کہ ہمارے ہاں، ہم بھی آپ کے پروگرام میں آتے ہیں نا، تو آپ بھی ہمارے پروگرام میں آئیں، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور وٹے سٹے کے ساتھ چلتی ہے کہ آج ہم آپ کے پاس گئے تو کل آپ ہمارے پاس آئیں گے۔ تو جب وہ آپ کے پاس آئیں گے نہیں، ان کی مجبوری ہے، وہ نہیں آ سکتے، وہ اپنے عقیدے میں جکڑے ہوئے اور بندھے ہوئے ہیں، تو جب یہ نہیں آئیں گے تو یہیں پر پتہ چل جائے گا کہ یہ اتحاد امت کے حوالے سے کتنے سیریس اور کتنے سنجیدہ ہیں۔ یہ اتحاد امت کا چورن بیچتے ہی فقط اپنے ذاتی اور مسلکی اور مذہبی مفادات کے حصول کے لیے ہیں، مقاصد ہیں ان کے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں یہ امت مسلمہ کے اتحاد کے حوالے سے کتنے فکر مند ہیں، کتنے خیر خواہ ہیں۔ اگر یہ خیر خواہ ہوتے نا تو شام، لبنان، سیریا اور اسی طور پر سوریہ، اسی طور پر عراق اور دیگر جو اسلامی کنٹریز اور ممالک ہیں، پاکستان میں پڑاسنار اور دیگر علاقے، وہاں پر یہ مسلمانوں کے ساتھ، سنیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے پہاڑ اور جبر کے پہاڑ نہ توڑتے، ان کے ساتھ ان کو لاکھوں کی تعداد میں پابند سلاسل نہ کرتے، ان کو ذبح نہ کرتے، ان کی عزتوں کو پامال نہ کرتے۔ یہ دوسری طرف امت مسلمہ کے گلے کاٹتے ہیں، غداریاں کرتے ہیں، اور پھر اس طرف سے حکمت و دانائی کا استعمال کر کے سنیوں کو اپنی طرف قائل، مائل اور فائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس جو مکار ہیں، منافق ہیں، دھوکے باز ہیں، صحابہ کے دین کے سگے نہیں، اہل بیت کے سگے نہیں، وہ حکمت و دانائی کو اپنا سکتے ہیں، تو ہم حکمت و دانائی کو کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں اپنا سکتے؟ تو یہ قرآن پاک کا جو اسلوب، قرآن پاک کی جو نصیحت ہے نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے رب کی جانب لوگوں کو، لیکن حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، کہ ہم نے کیسا مجمع ہے اور اس مجمع کے سامنے ہم نے کس طرح کی بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، اور لوگوں کو اپنی طرف قائل کیسے کرنا ہے، لوگوں کو حق بات کی طرف مائل کیسے کرنا ہے۔
اچھا، اب دنیاوی حوالے سے بھی میں عرض کر دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری کی پوری جو دنیا دار آدمیوں کی سوسائٹی اور معاشرہ اور کمیونٹی ہے، یہ ساری کے ساری اہل تشیع کی فیور میں ہیں، سب کے سب ان کی پشت پر ہیں. ڈی سی ہو گیا اور ایس پی ہو گیا اور فلاں فلاں سرکاری عہدے، آپ نیچے سے لے کر اوپر تک، اسی طرح سیاستدان. وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اہل تشیع اپنی مجالس میں ان دنیا داروں کو بلاتے ہیں اور بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، بڑی اہمیت دیتے ہیں. تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی فیور میں ہوتے ہیں. اور ہمارے سنی کہتے ہیں یہ تو دنیا دار ہیں، یہ تو جی کرپشن والے ہیں، یہ تو جی لوٹ مار کرنے والے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کو نہیں ہم نے اپنے پروگرام میں، اپنی محفل میں بلانا. نقصان کیا ہے؟ نقصان پھر ہمارے سنیوں کا ہوتا ہے کہ وہ جب کبھی کوئی ایسا وقت آتا ہے تو ہماری پشت پر نہیں کھڑے ہوتے، ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، بلکہ پشت پناہی بھی کرتے ہیں اور فرنٹ کے اوپر بھی اہل تشیع کے کھڑے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکمت و دانائی کا استعمال کرتے ہیں. وہ حکمت و دانائی سے ان تمام تر سرکاری اداروں اور مالداروں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اپنے پروگرامز میں مدعو کرتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں 95% سنی ہیں، 95% سے بھی زائد. باوجود اس کے یہ جو 3-4% اہل تشیع ہیں، یہ پوری کی پوری سنیت کے اوپر غالب ہیں. سنیت محکوم ہے اور یہ حاکم ہیں. وجہ حکمت و دانائی. اور ہم محکوم کیوں ہیں؟ حکمت و دانائی سے عاری ہونا. بھائی جو کرپشن کرنے والے ہیں، سیاستدان، سرکاری اہلکار اور فلاں فلاں فلاں، مان لیا کہ کرپشن کرنے والے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو ہیں نا، مسلمان تو ہیں نا. آپ ایز اے گناہگار مسلمان ہی انہیں اپنے پاس بلا لیں. چلے مسلمان بھی چھوڑیں، اپنے مفادات کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا. ہم اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے انٹرنیٹ بھی تو استعمال کرتے ہیں نا، موبائل بھی تو استعمال کرتے ہیں نا، اور کئی کچھ استعمال کرتے ہیں. بھئی آپ انہیں موبائل ہی سمجھ لیں، آپ انہیں انٹرنیٹ ہی سمجھ لیں، آپ انہیں کوئی مشین ہی سمجھ لیں. اپنے مفادات کے لیے، یعنی مذہبی اور دینی مفادات کے لیے آپ انہیں استعمال کریں. اور پھر آپ کے پیش نظر وہ حدیث پاک بھی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا بسا اوقات اللہ پاک کی ذات کسی فاسق و فاجر اور گناہگار سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو جو اللہ پاک کی ذات کام لے لیتا ہے تو بھئی آپ بھی تو اللہ پاک کی ذات کے نائب، خلیفہ، جانشین ہیں، تو آپ بھی ان فاسقوں، فاجروں اور ان لوگوں سے کام لے لیں. وہ کام لے رہے ہیں ان فاسقوں فاجروں سے. ہمارے پیش نظر یہ حدیث پاک کیوں نہیں ہے؟ تو آخر میں آپ احباب سے یہی کہوں گا، باقی ساری باتیں حکمت و دانائی سے متعلقہ خطابت کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ جو آخر میں نے حدیث پاک پیش کی ہے نا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات فاسق و فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو میں آپ علماء کرام کو، منتظمین جلسہ کو، منتظمین کانفرنس کو، منتظمین محفل اور پروگرام کو کہتا ہوں کہ ان فاسقوں فاجروں سے بھی آپ دین کا کام لے لیا کریں. انشاءاللہ دین کا ہی بھلا ہوگا، دین کا ہی فائدہ ہوگا. انشاءاللہ اس سے نقصان کوئی نہیں ہوتا. آپ نے کون سا بھائی ان سے وہاں پر بلوا کے کوئی دین کا فتویٰ لینا ہے؟ آپ نے کون سا کوئی وہاں پر بلوا کے ان سے کوئی کتاب کے اوپر دستخط کروا کے تقریض لکھوا لینی ہے؟ آپ نے کون سا کوئی ان سے نماز جمعہ ادا کروا لینی ہے؟ یا آپ نے کوئی ان سے دینی مسئلہ پوچھ لینا ہے؟ بس آپ نے ان کو اپنی فیور کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے. دینی جو مقاصد اور مذہبی ہمارے مقاصد ہیں، خدا کے لیے دور اندیشی سے سوچئے اور بصیرت کے ساتھ سوچئے. ہم اس حوالے سے حکمت و دانائی سے عاری ہو کر سنیت کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. آج جن حالات و واقعات کا سنیت کو سامنا ہے نا، اس میں یہ چیز بڑی کار فرما ہے. ہم نے انشاءاللہ اس پر فوکس کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور غور و فکر کر کے اس کا تدارک کرنا ہے، تاکہ جو معمولی سا طبقہ ہے کہ جن کی حیثیت اس معاشرے میں کسی بھی قسم کی نہیں ہے. امام اہل سنت حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو اپنے بل بوتے پر کونسلر کی سیٹ پر نہیں جیت سکتے، اور سنیوں تمہاری غفلت کی وجہ سے یہ MNA اور MP بن رہے ہیں. تو ہمیں اس پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے.